السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات چیت اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ محنت کشوں اور مزدوروں کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ کیا مزدوروں اور محنت کشوں کے خلاف سرمایہ کاروں کی استحصالی پالیسیاں ختم ہوں گی؟ پاکستان میں غربت بے تحاشا بڑھ چکی ہے، مہنگائی سے عوام پریشان ہے۔ پاکستان میں غربت اور مہنگائی کی اصل وجوہات اور اسباب کیا ہیں، اور پاکستان سے غربت کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اب تک آنے والی حکومتوں نے پاکستان میں غربت کے خاتمے کے لیے کیا پالیسیاں اختیار کی، اس پر بھی ہم پروگرام کے پہلے حصے میں بات چیت کریں گے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں آج ہم بات چیت کریں گے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت پاکستان کے 3 بڑے سیاستدانوں کو نااہل کیا جا چکا ہے، جن میں میاں محمد نواز شریف، جہانگیر ترین اور پھر پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ محمد آصف کو نااہل کیا گیا۔ اب آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ پاکستان سے آرٹیکل 62(1)(f) جس میں صادق اور امین کی شرط ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ سیاستدان یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کالا قانون ہے، اسے ختم کیا جانا چاہیے۔ کیا واقعی آرٹیکل 62(1)(f) کالا قانون ہے؟ کیا اس کو ختم کرنے سے اسلامی، اخلاقی اور پاکستان کی جو سالمیت ہے اس پر اس کے خلاف کوئی ایسا سبب تو نہیں بنے گا کہ جس سے پاکستان کی سالمیت بھی مجروح ہو جائے؟ اسی طرح آرٹیکل 62(1)(f) کے دیگر نقصانات کیا ہیں، پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم اس پر بات چیت کریں گے۔ پروگرام کے تیسرے حصے میں آج ہم بات چیت کریں گے کہ شمالی کوریا اور جنوبی کوریا باہم 65 سال بعد متحد ہو گئے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کیا خطے کو اب ایٹمی ہتھیاروں سے پاک کرنے کے لیے جو باہمی اتحاد کا یہ جو منظر سامنے آیا ہے، کیا واقعی خطے کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک کیا جا سکتا ہے، یا پھر جنوبی کوریا اور شمالی کوریا کے اتحاد کے پیچھے کچھ اور گیم نظر آتی ہے؟ پھر دوسری طرف یہ سوال بھی انتہائی اہم ہے کہ جب کوریا والے کورین آپس میں 65 سال بعد متحد ہو سکتے ہیں تو پھر دنیا میں امت مسلمہ، اسلامی دنیا آپس کے اختلافات کو بھلا کر متحد کیوں نہیں ہو سکتی اور کیوں انتشار کی طرف بڑھ رہی ہے؟ پروگرام کے تیسرے حصے میں اس ٹاپک پر بات چیت کریں گے۔ پروگرام کے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس پروگرام کے پہلے حصے میں آج ہمارے ساتھ شریک مہمان ہوں گے محترم جناب ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب، جماعت اسلامی سے تعلق ہے۔ اسی طرح محمد بختیار صاحب بھی ہمارا ساتھ دیں گے، کالم نگار بھی ہیں اور اسی طرح ایڈوکیٹ بھی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے یہاں پر ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں یوم مزدور ڈے ہے، محنت کشوں کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے،
اور پاکستان کے اندر بھی بے انتہا مزدور رہتے ہیں، ان کا معاشی استحصال پچھلے 70 سالوں سے کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح پاکستان کے اندر غربت کی اگر ہم بات کریں تو غربت بھی بے انتہا ہے۔ اصل مزدور ہی اور محنت کش ہی قوموں کے معمار ہوتے ہیں، اور یہی ترقی کا ایک واحد ذریعہ ہوتے ہیں۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب نے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا فرمائیں گے کہ آج یوم مزدور ہے، مزدور ڈے منایا جا رہا ہے، اور ایک طرف پاکستان کو آپ سامنے رکھیں کہ پاکستان میں مزدور کتنے ہیں اور ان کی کیا صورتحال ہے، 7-8 کروڑ سے زیادہ کے تعداد ہے کہ وہ غربت کا شکار ہیں، غریب ہیں، معاشی استحصال ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ پاکستان میں اب تک مزدوروں کے لیے، محنت کشوں کے لیے کوئی پالیسیاں کیوں وضع نہیں کی گئیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 132 سال ہو گئے ہیں یہ دن مناتے ہوئے، مزدور کی حالت نہیں بدلی۔ خاص طور پر ہمارے ملک میں، یعنی باوجود اس کے کہ لیبر پالیسیاں بھی ہیں، لیبر لاز بھی ہیں، ILO کے بھی قوانین ہیں، باقی ساری چیزیں ہیں، حکومتوں کے دعوے ہیں، تقریریں ہیں، لیکن اس سب کے باوجود یہاں پر انسانوں کی منڈیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ کسی بھی بڑے شہر میں جہاں پر مزدوروں کے اڈے ہیں، آپ دیکھیں 300 400 مزدور وہاں کھڑا ہوتا ہے اور 11-12 بجے انتہائی مایوسی کے عالم میں واپس چلا جاتا ہے۔ کوئی حقوق نہیں ہے، کوئی ان کے لیے یعنی ٹھیکیداری نظام کر دیا گیا ہے فیکٹریوں میں، اور ایک بہت بڑی تعداد کھیت مزدوروں کی ہے جو اس طرح سے کسی شمار قطار میں نہیں ہے، ان کی کوئی بات، کوئی سنوائی نہیں ہے۔ غربت کا انتہا ہے کہ جو اس گندم اگاتا ہے، اس کے جو کپاس اگاتا ہے، اس کے اپنے بچے ننگے بدن پھرتے ہیں، اور اسی طرح سے جہاں جہاں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں تو مسائل وہی ہیں، یعنی مزدور کو مزدوری نہیں پوری ملتی، وقت پہ نہیں ملتی، اسٹیل مل وغیرہ کئی عرصے سے لوگ جو ہیں وہ ان کو تنخواہیں نہیں ملی۔ جی بالکل۔ پھر اس کے بعد یہ کہ صرف روٹی ضرورت نہیں ہے، مکان کی بھی ضرورت ہے، ان کی ضرورت جو ہے بچوں کی تعلیم ہے، علاج ہے، صحت ہے، کوئی اس طرف کسی صورت کی کوئی توجہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ اس لحاظ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کھلونا ہے جو مزدوروں کے ہاتھ میں ہر سال سے دیا جاتا ہے، اور اس سے ان کی قسمت اور تقدیر بدلنے کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب بجٹ پیش ہوا تھا ابھی کچھ دن پہلے، لیکن اس کے بعد ہی کل جو ہے پیٹرول بھی مہنگا کر دیا گیا، اور دیگر جو ڈیزل وغیرہ وہ بھی مہنگا کر دیا گیا۔ مہنگائی کا اس سے طوفان بھی آئے گا۔ بجٹ کو اگر آپ سامنے رکھیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں مزدوروں کے لیے کوئی ان کے لیے خاص ریلیف بھی نہیں دیا گیا، اور ان کے لیے کوئی بجٹ بھی مقرر نہیں کیا گیا، اور ان کی تنخواہ وہی 15,000 کی 15,000، اس میں تو ایک بجٹ ایک عام آدمی گھر بھی نہیں چل سکتا ہے؟ دیکھیے یہ بھی ایک جو ہے نا جی فریب ہے کہ 15,000 تنخواہ ہے۔ تنخواہ وہ ہے جو ملتی ہو، اور اگر ملتی نہیں ہے، آپ منیمم تنخواہ 15,000 رکھ دیں تو 15 بھی نہیں ملتی، اور 15 سے کون سا گھر چلتا ہے یہ بھی ہر ایک کو پتا ہے۔ بجٹ جو آئے ہیں تو وہ حکومتی دعوے جتنے بھی کیے گئے ان کی ایک طرح سے تردید ہے کہ اگر خسارے کا بجٹ ہوتا ہے، اگر تجارتی خسارہ بڑھ جاتا ہے، اگر سروں کی معیشت چل رہی ہے تو وہ جو خوشحالی کے دعوے ہیں وہ تو پھر ٹھیک نہیں ہے۔ پھر یہ کہ 1 مئی کو مزدوروں کو تحفہ دیا جا رہا ہے کہ مٹی کا تیل جو ہے وہ بھی 4 روپے لیٹر جو ہے وہ بڑھا دیا گیا، یہ مزدور کو تحفہ دیا جا رہا ہے 1 مئی کو۔ تو گویا کہ جو ایک حالت ہے نا جی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا معاشی نظام ہی یہ غریب کی قسمت بدل سکتا ہے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ جہاں خدا خوفی ہو، جہاں آخرت میں جواب دہی کا احساس ہو، جہاں یہ سمجھا جائے کہ انسان ہونے کی حیثیت سے برابر ہیں، یعنی اللہ کی نظر کے اندر سارے۔ اب یہ کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے ہاں فقدان ہے، اور ہم جو اب کوشش کر رہے ہیں کہ دینی جماعتیں مل کر MMA کی شکل میں، تو ہمارے پیش نظر یہی ہے کہ ہم ان معاملات کو کس طرح سے آگے بڑھائیں کہ غریب آدمی کی فلواقعہ قسمت و تقدیر تبدیل ہو۔ جی ڈاکٹر صاحب، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ نے ابھی ذکر بھی کیا کہ MMA کا اتحاد آپ کا ہوا اور چل بھی رہا ہے، کوششیں بھی ہو رہی ہیں آگے، ووٹ کے حوالے سے بھی کمپین چل رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو اس طرح انتخاب ملتا ہے، لوگ آپ کو منتخب کرتے ہیں، تو پھر کیا غربت کا خاتمہ ہو جائے گا؟ کیا مزدوروں کا جو استحصال ہو رہا ہے وہ ختم ہو پائے گا؟ بالکل ہم سمجھتے ہیں، اس لیے کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں قسمتیں بدلنے کے لیے۔
جی اللہ کی رحمت کے علاوہ. اللہ کی رحمت تو لازمی ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ اسی نظام کو لے کے چلیں کہ جو اللہ رب العالمین کا دیا ہوا اور رحمت للعالمین کا چلایا ہوا ہے. دوسری بات یہ کہ دیانتدار قیادت ہو. اور تیسری بات یہ کہ صرف دعوے کرنے والے نہ ہوں بلکہ عملاً بھی کچھ کر کے انہوں نے دکھایا ہو. اس لحاظ سے MMA اور بالخصوص جماعت اسلامی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ اعتماد ہے اور یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں موقع ملے گا تو حالت تبدیل دلوا کے. جی ڈاکٹر صاحب، آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ جو کرپشن ہے پاکستان کے اندر، کرپشن کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مزید اقدامات کرنے چاہیے؟ جو چل رہے ہیں وہ ٹھیک چل رہے ہیں؟ کوئی اقدامات ہیں ہی نہیں. یعنی کوئی محکمہ ادارہ کرپشن کو روکنے والا اگر صحیح کام کر رہا ہوتا تو آج یہ حالت تو ہوتی. نیب کا ادارہ ہے، اینٹی کرپشن کا ادارہ ہے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ہے، FBR کا ہے، سیکورٹی ایکسچینج کا ہے، الیکشن کمیشن کا ہے. کوئی بھی ادارہ اپنا کام ٹھیک طور سے نہیں کر رہا. جب یہ کام اپنے ٹھیک کریں گے تو انشاءاللہ تعالی حالت بدل. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب. ان کا بالکل یہی کہنا تھا کہ پچھلے 70 سالوں سے پاکستان کے اندر مزدوروں کا استحصال کیا جا رہا ہے. اس استحصال کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے جو کرپشن ہے اس کو روکنا ہوگا، اداروں کو صحیح کرنا ہوگا، قانون کی بالادستی کرنی ہوگی اور اسلام کا جو عملی نظام ہے معاشی اس کو نافذ کرنا ہوگا. ظاہر سی بات ہے مزدوروں کی جو حالت ہے وہ ویسے نہیں بدلے گی جب تک کہ قانون کی بالادستی نہ ہو، جب تک کہ عوام میں آگاہی نہ ہو. یہاں پر ایک مختصر سی بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. قرآن کی بہار، علم کے انوار، سنت کی چھنکار، رسالہ اردو. ویلکم بیک ناظرین. آج ہم بات کر رہے ہیں محنت کشوں اور مزدوروں کے عالمی دن کے حوالے سے، اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ ہم بات چیت کر رہے ہیں آج پاکستان کے اندر جو غربت ہے، کرپشن ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اسباب کیا ہیں، اور وہ غربت اور کرپشن کیوں پاکستان سے ختم نہیں ہو رہی. اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں آج بھی 22 کروڑ عوام میں سے تقریباً 7.5-8 کروڑ عوام، بلکہ اس سے بھی زیادہ کی جو تعداد ہے وہ خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. پاکستان کے اندر سب سے زیادہ جو غربت ہے وہ صوبہ بلوچستان میں ہے، جہاں 53 سے 60% تک غربت بتائی جاتی ہے. اسی طرح دوسرا نمبر پاکستان میں سندھ کا ہے، اور اس کے بعد پھر پنجاب اور اسی طرح KPK میں بھی غربت بے انتہا ہے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب محمد بختیار صاحب نے. السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں. وعلیکم السلام، بہت شکریہ. جی بختیار صاحب، آپ کیا فرمائیں گے کہ آج مزدوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے لیکن مزدور پھر بھی مزدوری کر رہا ہے، اور اس کے نام پر لوگ چھٹیاں کر رہے ہیں. چھٹیاں کرنے والے زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو سرمایہ دار ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ 1% جو دولت ہے دنیا کی وہ انہی سرمایہ داروں کے پاس ہے، اور یہ سرمایہ دار استحصال کر رہے ہیں محنت کشوں اور مزدوروں کا. اور پاکستان کی اگر آپ بات کریں تو پاکستان کے اندر بھی تقریباً 40% سے زائد عوام جو ہے غربت پر خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر غربت
کی وجوہات کیا ہیں اور اس کے اسباب کیا ہیں, کہاں پر کتنی زیادہ غربت ہو رہی ہے, اور اسی طرح مزدوروں کے ساتھ جو استحصالی نظام قائم ہے پچھلے 70 سالوں سے, جو پالیسیاں چل رہی ہیں, تو اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ بہت شکریہ جی. یہ موضوع بذات خود ایک سمجھیے کہ ایک بہت بڑا موضوع ہے, اور شاید جس طرح انسان کا پیٹ ایک سب سے بڑی حقیقت ہے, اسی طرح شاید یہ موضوع بھی ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی حقیقت ہے. اس کا ایک رخ تو وہ ہے کہ جیسے آپ دیکھیے کہ ابھی لسبیلا یونیورسٹی آف ایگریکلچر کی کا ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے 30 تاریخ کو. یہ سرکاری یونیورسٹی ہے, 30 اپریل 2018 کو. اور اس نوٹیفیکیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ یونیورسٹی اسٹاف کے لیے چھٹی کا اعلان کیا گیا ہے, اور نیچے مینشن کیا گیا ہے کہ جو پلمبر ہیں, ڈرائیور ہیں, سیکورٹی گارڈ ہیں, مالی ہیں, یہ حسب معمول اپنی ڈیوٹی پہ آئیں گے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر مزدور کے دن کی چھٹی پلمبر کی, مالی کی, سیکورٹی گارڈ کی نہیں ہے, تو پھر یہ کس کی ہے؟ کیا یہ یونیورسٹی کے چانسلر, سر وائس چانسلر کی ہے؟ کیا یہ اساتذہ پروفیسر کی ہے جو 70,000 یا 80,000 روپے تنخواہ لے رہے ہیں؟ اصل میں ہم نے خود بحیثیت سوسائٹی اپنا ایک خود ہی مذاق ہم نے بنایا ہوا ہے. اگر آپ دیکھیں تو ہم بہت سارے تضادات کا شکار ہیں. ہماری مثال ویسی ہے جیسے ایک شخص 100 پیاز بھی کھاتا ہے اور 100 جوتے بھی کھاتا ہے اور 2 کچھ کتے بھی نہیں کرتی. مثال لے لیجیے کہ پاکستان میں مزدور کی تنخواہ 15,000 16,000 ہے, اور اس 15-16,000 تنخواہ میں آپ کسی بھی ایک چھوٹے سے گھر کا 2 بچوں کا, چلیں آپ آبادی والوں کی بات ہی مان لیتے ہیں, 2 بچوں کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر کا بجٹ بنا دیں آپ, اس کا کرایہ بھی ہے, اس کی دیگر یوٹیلیٹیز بھی ہیں, اور کھانے پینے کا خرچہ بھی ہے. اس میں کھانے پینے کا خرچہ بھی نہیں پورا ہوتا, باقی ساری چیزیں ایک طرف آپ نے مزدور کو اس کم از کم تنخواہ پہ رکھا ہوا, اور یہ کم از کم تنخواہ بھی وہ ہے کہ اگر کسی ادارے میں اس کے عمل درآمد ہو رہا ہو, ورنہ درجنوں ادارے ایسے ہیں, خصوصاً آپ کا اپنا میڈیا جو ہے, پرنٹ میڈیا ہو گیا یا دوسرا الیکٹرانک میڈیا ہو گیا, یہ خود منیمم ویج کے قانون پہ عمل نہیں کر رہے. لیکن اس سے ہٹ کر اگر یہ مان لیا جائے کہ سب کو یہ منیمم ویج مل بھی رہی ہے, تو آپ دیکھیے کہ دنیا کے مقابلے میں ہمارے ہاں تنخواہ, یہ اوسط تنخواہ کتنی کم ہے, منیمم ویج کتنی کم ہے. آپ یورپ میں چلے جائیں تو یورپ میں جو ایوریج تنخواہ بنتی ہے ایک آدمی کی پاکستانی کرنسی میں ماہانہ, وہ تقریباً 1.25 لاکھ روپے کے قریب بنتی ہے, جو اوسط تنخواہ بنتی ہے. مثلاً آپ سویڈن کو لے لیں, سویڈن میں اوسط تنخواہ جو منیمم ویج ہے ایک آدمی کی, وہ 14,000 کراؤن ہے. تو اب 1 کراؤن 12-13 روپے کا ہے. آپ اندازہ لگائیں گے کتنے بن گئے, 1.5 لاکھ کے اوپر بن جاتے ہیں. آپ ناروے میں لے لیں, اس سے بھی بلند ہے. آپ ڈینمارک میں لے لیں, اس سے بھی زیادہ ہے. جرمنی میں لے لیں, وہاں بھی یہی ایوریج بن جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے ہماری تنخواہ اور ان کی تنخواہوں کا تناسب دیکھیں کتنا بڑا فرق ہے, تقریباً 10 گنا کم ہے. کہاں 15,000 اور کہاں 1.5 لاکھ. اچھا, اب اسی چیز سے کنیکٹ کریں آپ, ذرا ایک تھوڑا سا ذہن میں نقشہ بنائیں کہ تنخواہ مزدور کی تنخواہ کم کیوں رکھی جاتی ہے, تاکہ انڈسٹریلسٹ کو یہ رخ دکھایا جا سکے کہ دیکھیں ہمارے یہاں تنخواہ مزدوروں کی تنخواہیں بہت کم ہے, انڈسٹری یہاں پہ آئے ہمارے پاس, انویسٹمنٹ کریں, چلیں آپ یہاں پہ انڈسٹریاں لگائیں, کاروبار کریں, کم تنخواہیں آپ کو سستی لیبر ملے گی. اس میں یہی آپ اس کی توجہ رکھ سکتے ہیں نا کہ انڈسٹریلسٹ کو ایک اسپیس دیا جا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود ہمارے یہاں تو پھر بھی انویسٹر تو نہیں آ رہے نا, تو انویسٹر تو پھر بھی نہیں آتے ہیں ہمارے یہاں. میں یہی چیز کہہ رہا ہوں, ہم نے 100 جوتے بھی کھائے ہیں اور 100 پیاز بھی کھا رہے ہیں جی. ان کی تنخواہیں بھی کم ہیں اور انویسٹمنٹ بھی نہیں آ رہی ہے جی. یعنی کہ نہ ان بیچاروں کو فائدہ ہو رہا ہے اور نہ ہم ملکی طور پہ کچھ اور ملک کو فائدہ دے پا رہے ہیں. اس کا ذمہ دار کون ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے, جو حکمران ہیں یہ لوگ ہیں. اس کا ذمہ دار وہ ہے, جیسا میں نے آپ کو سرکاری یونیورسٹی کی مثال دی اور ان کے ریٹن نوٹیفیکیشن کی مثال دی, میں یہ آپ کے پروگرام کے بعد شیئر کروں گا جی, کہ وہ لکھ کے کہہ رہے ہیں کہ مالک کی, پلمبر کی اور ڈرائیور کی ان کی چھٹیاں نہیں ہیں, ان کی چھٹی نہیں ہے پہلی تاریخ. تو اگر مالک کی, ڈرائیور کی, پلمبر کی, سیکورٹی گارڈ کی
छुट्टी नहीं है तो फिर ये किसकी छुट्टी है? अगर मजदूर का दिन इनका नहीं है तो फिर किसका दिन है? तो ये सरकारी नियुक्ति है। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसकी जिम्मेदार यही सरकार और इनके दोगले मयार हैं। आज छुट्टी के दिन इन्होंने याशी की है, लेकिन इनके खानसामाओं ने, इनके ड्राइवरों ने, देखें जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब आप डाकू को अपने सर के ऊपर लाके बिठा देते हैं तो वो फिर व्हाइट कलर डाके मारते हैं ना। आप जब इंडस्ट्रियलिस्ट को, आप जब जिम्मेदार को, आप जब वडेरे को, आप जब साहूकार को अपना हुक्मरान बनाएंगे, असेंबली में वही लोग होंगे, तो आप सोचो ना कि इंडस्ट्रियलिस्ट क्या ये कानून पास करेगा कि जी कम से कम तनख्वाह 1 लाख रुपये होनी चाहिए, 50,000 रुपये होनी चाहिए? वो तो बोले 15,000 से भी कम कर दूं मैं, बिल्कुल 5-7 हजार में काम हो जाए। तो आपने जिन लोगों को अपनी वहां असेंबली में, वहां बाला में और वहां जेरे में बिठाया हुआ है कानून साज इदारों में, वो लोग इसी तबके से ताल्लुक रखते हैं जो तबका इस चीज का बेनिफिशियरी है। इसका हल मतलब वही है कि आप यहाँ पर देखें, जब जेन्युइन रेजिस्टेंस दम तोड़ जाती है ना जी, तो फिर उन्हें इंकलाब आता है। ये बात ध्यान में रखें। हमारे यहाँ 2 पार्टी सिस्टम पिछले 50 साल से चल रहा है, 30 साल नून लीग को भी हो गए, 35 साल ये चल रहा है और ये मुस्तकिल चल रहा है। छोटी छोटी पार्टियां उठती हैं लेकिन उनको उठने नहीं दिया था। एक तीसरी कुव्वत, तीसरी पार्टी अब उठी है, वो इन दोनों के खिलाफ उठी है। लेकिन आप असेंबली में, असेंबली के 12 जगह देख रहे हैं तो ये दोनों उसके खिलाफ यकजा हैं। मैं पॉलिटिकल एफिलिएशन कि आप इंसान है, मैं इंसान हूं, हम लोग सारे, हम लोगों की कोई लाइकिंग होती है, डिसलाइकिंग होती है। मैं उस डिसलाइकिंग से या लाइकिंग से हट के बात कर रहा हूँ। एक तीसरी कुव्वत उठी है, वो कुव्वत तब्दीली का दावा कर रही है कि हम लाएंगे, उस कुव्वत को जगह नहीं दी जा रही है। और ये दोनों डाकू हैं, ये तो मुसद्दिका डाकू है ना, सर्टिफाइड चोर हैं। तो ये जो दोनों सर्टिफाइड चोर हैं, एक तो अदालत में भी चोर हो चुका है, दूसरा भी हो जाएगा। तो ये सर्टिफाइड चोर किसी जमात को जगह नहीं दे रहे। अगर इस जेन्युइन रेवोल्यूशन को जगह नहीं दी जाएगी, इस हकीकी इनकलाब को जगह नहीं दी जाएगी, तो फिर खूनी इनकलाब आएगा। और फिर जब खूनी इनकलाब आएगा तो फिर इनकी गर्दनों को जूता रखिए में दबाया जाएगा और फिर आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। जी बिल्कुल, असल में यही वजह है कि इन लोगों को जो मुसलसल करप्ट है, आवाम का इस्तेसाल कर रहे हैं, वही मुसलसल बार बार आते हैं हुक्मरानी पर, जिसकी वजह से मसाइल का सामना है। बख्तियार साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। जी नाज़रीन, आज हम बात कर रहे थे प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुर्बत के हवाले से कि मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, लेकिन मज़दूर फिर भी मज़दूरी पर गए हैं और धूप तपती धूप में आज भी उन्होंने, जैसे रूटीन की तरह उनकी कोई छुट्टी नहीं होती है, आज भी वैसे के वैसे वो धूप में खड़े होकर मज़दूरी करते रहे हैं जहाँ जहाँ भी हैं। और उन मजदूरों के नाम पर अयाशी उन लोगों ने की है जो उससे पहले मजदूरों का शुरू से इस्तेहसाल कर रहे हैं, चाहे वो सरमायादार हैं, चाहे वो किसी और तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन मजदूरों के ऊपर वो आका बन के बैठे हुए हैं और मजदूरों को उन्होंने गुलाम बनाया हुआ है। अब पाकिस्तान के अंदर से गुर्बत कैसे ख़त्म होगी, मजदूरों का इस्तेहसाल कैसे ख़त्म होगा, मेहनत कशों को कैसे उनका हक दिया जाएगा, कैसे उनको उनका हक मिलेगा, इसके लिए जहाँ मेहनत कशों को अज खुद अपने लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, खुद को अपने आप को मॉडरेट करने की ज़रूरत है, एजुकेट करने की ज़रूरत है। इसी तरह जो दीगर लोग हैं, दीगर पाकिस्तान की आवाम है जो आज मज़दूरों के लिए हमदर्दी रखते हैं, जज्बात रखते हैं, उनको भी चाहिए कि वह मज़दूरों का हाथ बटाने के लिए, मज़दूरों के हकूक़ के लिए, मज़दूरों के जो मसाइल हैं उन्हें उजागर करने के लिए अपना किरदार अदा करें। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। आज हमने बात करनी थी प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आर्टिकल 62(1)(f) के तहत सियासतदानों की नाअहली हुई है पाकिस्तान में एक अब सिलसिला चल निकला है कि इंसाफ और कानून की बालादस्ती के लिए जो कोशिशें हो रही हैं उसे सराहा जा रहा है, अवाम में उसे पजीराई दी जा रही है। पाकिस्तान के 3 बड़े नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन और ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को अदालतें नाअहल कर चुकी हैं, बल्कि ताहयात नाअहल कर चुकी हैं। उसकी वजह यह थी कि 62(1)(f) का जो पाकिस्तान के अंदर कानून बनाया गया है उसके तहत ये लोग पूरा नहीं उतरते थे। 62(1)(f) के हवाले से बातचीत हम जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।
قرآن کی بہار، علم کے انوار، سنت کی چھنکار، لسان اردو۔ قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا کفر کی تاریکی سے اسلام کی روشنی تک کا سفر۔ حیات انسان ہے، قرآن ہم کتابی ہدایت کے ذریعے راہ راست پر آنے والوں کی داستان۔ رتبہ اس سنیے ان کی اپنی زبان سے۔ اس وقت میں نے محسوس کیا کہ کلمہ سچ ہے اور وہ صرف کلمات کا نام نہیں ہے۔ قرآن ہمارا رہبر ہے۔ سورۃ البقرہ کو مسلسل پڑھنے کے بعد پھر میں نے یہ بات محسوس کی کہ قرآن پاک کچھ اور حقائق پر بھی مشتمل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر میں نے قرآن پاک کے معانی کو گہرائی کے ساتھ سمجھنا شروع کیا۔ کیا شان یہ رب نے بہت جلد آ رہا ہے۔ قرآن میری ہدایت کا ذریعہ۔ قرآن ہے۔ صرف وصال اردو پر۔ دین کی خدمت ہمارا عزم، ہمارا فرض۔ سچ سامنے لانا ہمارا مقصد، ہمارا جذبہ۔ اللہ کا حکم ہمارا ایمان، ہماری پہچان۔ نبی کی سنت ہماری رہنمائی، ہماری سچائی۔ وصال اردو، سچ کا چہرہ۔ ویلکم بیک ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں پروگرام کے دوسرے حصے میں آرٹیکل 62(1) کے تحت سیاستدانوں کی جو نااہلی ہوئی ہے۔ اب پاکستان کے اندر جو قانون بنایا گیا تھا آرٹیکل 62(1) اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قانون مرحوم جنرل ضیاء الحق کے دور میں پاکستان کے آئین کے اندر شامل کیا گیا، لیکن عملی طور پر اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے قیام ہی سے یہ قانون پاکستان کی ابتدا میں اور بنیادوں میں شامل رہا ہے، کیونکہ پاکستان کے دیباچے کے اندر، آئین کے دیباچے کے اندر اور دستور کے اندر، اور بلکہ پاکستان کے قیام کا جو مطالبہ تھا، جو جس بنیاد پر پاکستان کو بنایا گیا، اس میں یہی بات شامل تھی کہ پاکستان کا جو قانون ہے، پاکستان
کو اسلام کی بنیاد پر چلایا جائے گا، حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے ابھی ہم لائن پر موجود ہیں ہمارے ساتھ محترم جناب اویس احمد صاحب، ماہر قانون دان ہیں اور پاکستان کے سینئر وکیل بھی رہے ہیں، لاہور بار کے صدر بھی رہے ہیں۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سر، آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت سیاستدانوں کی نااہلیاں چل رہی ہیں اور ابھی کچھ لوگ مزید پریشان ہیں، سیاستدانوں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ اب پتہ نہیں کس کی گردن اس قانون کے تحت اڑائی جائے گی۔ تو اس حوالے سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس قانون کو ختم کر دینا چاہیے کیونکہ یہ کالا قانون ہے، خورشید شاہ صاحب بھی کہہ چکے ہیں اور بھی لوگ کہہ رہے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آرٹیکل 62(1)(f) کو ختم کرنا ضروری ہے، اس کے نقصانات ہیں، یا پھر یہ ہونا ضروری ہے تاکہ پھر قوم کے اوپر کوئی صادق اور امین کے علاوہ جو لوگ ہیں کرپٹ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسلط نہ ہوں؟ دیکھیے، جہاں تک قانون کا تعلق ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ سیاستدان اس قانون کو کالا قانون کہہ رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان کے دل کالے ہیں۔ جی آپ دیکھیے کہ ساری دنیا میں اسلامی معاشرہ ہو یا کوئی اور معاشرہ ہو، آپ ویسٹرن سوسائٹی کو سامنے رکھ دیجیے جہاں پہ ان کی اخلاقی اقدار جو ہیں وہ ہم سے مختلف ہیں، لیکن جب اپنا لیڈر چنتے ہیں تو وہ انتہائی ایماندار آدمی کو اپنا لیڈر چنتے ہیں، اور کہیں پر بھی ان کے پروفائل میں پرانے کہیں پہ کالج کے زمانے کا بھی وہ قصہ آ جائے کہ جہاں پہ اس نے کوئی بددیانتی کی ہو، کوئی غیر اخلاقی حرکت کی ہو اور کوئی مورل ٹرسٹیٹیوٹ کا آفینس سرزد ہوا ہو، تو اس کو وہ کسی صورت اپنے لیڈر جو ہے وہ نہیں بناتے ہیں۔ تو اس میں کون سی غلطی کی؟ پاکستان کے قانون اسلام کے وہ جو ہمارا آئین ہے اس کے اندر کہ جو ممبر اسمبلی جو ہوگا، پارلیمنٹ کا جو ممبر ہوگا، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ صادق اور امین ہو۔ کہ ہم اپنے لیڈر کو، جس کو آپ نے پورے ملک کا سیاہ و سفید کا مالک بنانا ہے، اس کو اختیار دینا ہے بڑے فیصلے کرنے کا، پاکستان کے لیے فیصلے کرنے کا، اور اس کے متعلق یہ ہو کہ وہ صادق نہیں ہے، وہ امین نہیں ہے، یعنی وہ امانت میں خیانت بھی کرے گا اور وہ جھوٹ بھی بولے گا، تو کیا ایسے شخص کو ہم اپنی نمائندگی کا لیے چن سکتے ہیں؟ آپ بڑی سمپل بات ہے۔ جی بالکل۔ اس لیے آپ پاکستان کے آئین کی اگر پریامبل کو پڑھ کے دیکھ لیجیے، جو اس کا پریامبل ہے وہ کہتا ہے کہ the sovereignty lies with Allah to be exercised by the people of Pakistan through its chosen representatives۔ جی اب چوزن ریپرزینٹیٹو جو ہیں وہ اپنا ووٹ لے کے جب آئیں گے، اگر وہ صادق اور امین نہیں ہے تو وہ کیسے ایک اسلامک سوسائٹی کو ریپرزینٹ کریں گے؟ کیسے وہ اللہ کی حاکمیت کو قائم کر سکیں گے؟ اور کیسے وہ قانون سازی جو ہے وہ نیشنل انٹرسٹ میں کریں گے اور اپنے پرسنل انٹرسٹ کو پس پش ڈال دیں گے نیشنل انٹرسٹ سے؟ اس لیے انتہائی ضروری ہے پاکستانی آئین میں یہ چیز جو انہوں نے وضع کی ہے، یہ ایک کوالیفیکیشن ہے بالکل، اور کہ ٹو بی دی ممبر آف پارلیمنٹ۔ جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جی سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بالکل یہ جو آپ جیسے باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جنرل ضیاء الحق سے پہلے بھی عملاً پاکستان کی بنیادوں میں شامل تھا یہ قانون؟ بالکل، آپ دیکھیے نا، یہ تو پہلے اس دن سے، جیسے میں نے آپ کو اس کا پریامبل پڑھ کے سنا دیا، اور اس کے اندر یہ دفعات موجود ہیں کہ کوئی قانون جو ہے وہ اسلام اور سنہ کے قانون، قرآن اور سنہ کے منافق کوئی قانون جو ہے وہ بنایا نہیں جا سکتا، اور کوئی شک جو ہے آئین کی وہ قرآن سنہ سے منافی نہیں ہو سکتی ہے، بالکل، اور اگر ہوگی تو اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا جائے گا، بالکل، یہ تو آلریڈی موجود ہے، بالکل، اس میں اگر انہوں نے یہ چیز ایڈ کر دی ہے تو اس میں کیا غلطی کی ہے؟ جی تو پھر اس میں جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں تو پھر ان کے لیے پھر کیا قانون کیا کہتا ہے کہ جو آئین کو نہیں مانتا، آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے، اسے کالا قانون کہتا ہے؟ اس لیے ان کے آپ جب ان کو قریبیں گے، دیکھیں گے تو ان کے پیچھے نکل آئے گا کہیں نہ کہیں سے دغا بازی نکل آئے گی، فریب نکل آئے گا، دھوکہ دہی نکل آئے گی، کہیں نہ کہیں انہوں نے اپنی دولتیں چھپائی ہوئی ہیں، یا کرپشن ان کے دماغ اور اپنی ذہنیت میں چھایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ان کو خوف ہے کہ کہیں ڈسکلوز ہو گیا تو وہ صادق اور امین کی شک جو ہے ان کو منیا میٹ کر دے گی ان کے پولیٹیکل کیریئر کو۔ یہ وجہ ہے کہ جس کو ان کی مخالفت کرنے کی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کے اوپر لیجسلیشن جو ہے وہ قانون سازی میں جو انہوں نے ابھی، کیونکہ اس کے اندر وہ فیصلہ آیا ہے کہ جو اس وقت قانون ہے اس کے مطابق انہوں نے کرنا ہے،
لائف لانگ ڈسکوالیفکیشن دی ہے. کل کو کوئی بڑا ایک اور بینچ بیٹھتا ہے, کوئی اگر اس میں کوئی ایج کی لمٹ لگاتا ہے ایک پرٹیکولر ایکٹ کے اوپر ڈیپینڈنگ آن دی سچویشن اینڈ سرکمسٹانس, وہ ایک صورتحال دیکھنے والی ہوگی. لیکن آئین کے مطابق اور آئین کی عشق ہونا, میرا خیال میں آئین اسلامک اسپرٹ کے مطابق اس میں کوئی غلطی نہیں. بالکل. اگر کوئی اس کو تبدیل کرتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تبدیل نہیں ہوگی, عوام اسے تبدیل نہیں کرنے دیں گے؟ میرا نہیں خیال تبدیل تو نہیں ہوگی, کسی صورت یہ تبدیل اس کو نہیں ہونے دیا جائے گا, اور اس کو ریڈیوس کرے گی اور پوری قوم کھڑی ہو جائے گی. اگر یہ پارلیمنٹ کے اندر کوئی کسی منافقت کی بنیاد کے اوپر یہ سارے اپوزیشن اور ٹریجری بینک جو ہیں وہ مل کے ایک 2/3 میجورٹی بنا کے اور آئین کے اندر ترمیم کرنے کو بل لے آئیں, تو میرے خیال میں پوری قوم کھڑی ہو جائے گی اور ریلیز کرے گی. ایک اور سوال اسی قانون کے حوالے سے سر یہ اٹھایا جاتا ہے کہ کوئی معیار نہیں ہے ہمارے پاس, ہم کس طرح جانچیں گے کہ کون صادق ہے کون امین ہے؟ ہمارے پاس کوئی معیار نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ یہ تو دیکھو نا, یہ تو ایک پرٹیکولر گیون, یہ سبجیکٹیولی اس کو اپلائی کیا جائے گا نا. جی ویسے تو آبجیکٹیولی تو معیار نہیں ہے, ہم کسی کو اوپر یہ اسٹگما نہیں لگا سکتے ہیں, لیکن آپ سبجیکٹیولی اس کے کردار کو کے متعلق تو یہ ایک رائے تو قائم کر سکتے ہیں کہ اگر کسی نے نامینیشن پیپر میں ایک ڈیکلریشن دینا ہے اور اس میں کچھ حقائق چھپا لیتا ہے جو فائنینشیل امپلیکیشن کے ہو سکتے ہیں, یا اس کی کوالیفیکیشن جو ایک ریکوائرمنٹ ہے آئین کی دانستہ چھپا لیتا ہے, تو پھر وہ اس نے ایک فالس اور جھوٹا ڈیکلریشن دیا اگر, تو پھر وہ صادق کہاں رہا؟ بالکل. سر آپ یہ بات تو سبجیکٹ. جی سر, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ تھے ہمارے ساتھ سینئر قانون دان تھے محترم جناب اویس احمد صاحب, بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے. ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ بالکل پاکستان کے دیباچے میں اور پاکستان کا جو دستور بنایا ہوا ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہوگی, اور پھر پاکستان کو جس بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا قیام پاکستان جب ہوا تو اس میں بھی یہ بات شامل رکھی گئی تھی کہ مسلمانوں کے لیے ایک ایسا وطن ہونا چاہیے جہاں وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں. تو ظاہر سی بات ہے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہی کہا جا سکتا ہے کہ جو قوم کی نمائندگی کرنے والے لوگ ہیں, جو منتخب لوگ ہیں, پارلیمنٹ کے ممبر ہوں یا دیگر اداروں میں ہوں, ان کو چاہیے کہ وہ نہ صرف صادق اور امین ہوں بلکہ انہیں پارسا بھی ہونا چاہیے, متقی بھی ہونا چاہیے. اب جو لوگ آوازیں اٹھا رہے ہیں, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس قانون کو ختم کر دیا جائے کیونکہ اس کے تحت بہت سارے لوگ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے پارلیمنٹ سے اور پھر پارلیمنٹ کے اندر کوئی نہیں آ سکتا ہے, بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ قانون ہے تو پھر دنیا میں کوئی فرشتے ڈھونڈنے پڑیں گے پارلیمنٹ میں آنے کے لیے. تو یہ بھی ایک جگہ اپنی جگہ پر یہ اعتراض ہے. لیکن اگر انفرادی طور پر دیکھا جائے, اگر پاکستان کے اندر اس کو بالکل ختم کر دیا جائے اس قانون کو, تو پھر تو بہت سارے نقصانات ہو جائیں گے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب مجیب الرحمان شامی صاحب نے, پاکستان کے سینئر صحافی ہیں اور تجزیہ نگار ہیں. السلام علیکم سر, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں. وعلیکم السلام. جی سر, آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت 3 بڑے سیاستدانوں کی نااہلیاں تاحیات ہو چکی ہیں اور اب آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اس قانون کو ختم کر دیا جائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس قانون کو ختم کرنا چاہیے؟ دیکھیے, آرٹیکل 62 ہے وہ دستور کا حصہ ہے جی, اور آرٹیکل 63 جو ہے وہ بھی دستور کا حصہ ہے. بالکل. تو یہ جو دفعہ 62 ہے یہ بتاتی ہے کہ کون سا شخص جو ہے وہ پارلیمنٹ کا رکن بننے کا اہل ہوگا, اور جو دفعہ 63 ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ کون نااہل ہوگا, کون شخص ہے جو امیدوار نہیں بن سکتا. اس کی کئی شرائط اس میں موجود ہیں, اور یہ جو دفعہ ہے 63 اس کے تحت تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی شخص کو عدالت سے سزا ملے اور اس پر 5 سال گزر جائیں تو پھر وہ اہلیت اس کی ہو جائے گی. لیکن جو دفعہ 62 ہے اس میں مدت کا تعین نہیں کیا گیا. تو کئی لوگوں کا خیال تھا کہ یہ دونوں بات کو اگر ملا کر پڑھا جائے تو ڈسکوالیفکیشن بھی جو ہے وہ تا حیات نہیں ہو سکتی بلکہ 5 سال میں ہو سکتی ہے. تو معاملہ جو ہے وہ ان دفعات میں یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر اعتراض کیا جا سکے. ہر شخص اسے اتفاق کرے گا کہ رکن قومی اسمبلی یا سینٹ بننے والے شخص کو صادق ہونا چاہیے, امین ہونا چاہیے, اخلاق کا کچھ نہ کچھ علم جو ہے رکھنا چاہیے, اور اسے نظریہ پاکستان اور پاکستان کی سالمیت
का मुहाफिज होना चाहिए। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप कह सकें कि ये इस बात को इसको सार्थक कर देना चाहिए और दस्तूर का हिस्सा नहीं होना चाहिए। दुनिया के हर मुल्क में ये शराइत किसी न किसी रंग में मौजूद है कि कोई भी शख्स जो पार्लियामेंट का मेंबर होता है या उम्मीदवार होता है, इसके अंदर बात से होशियात होनी चाहिए। कोई करप्ट और बदमान शख्स मेंबर नहीं हो पार्लियामेंट का, बिल्कुल इसको होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसको तो कोई एतराज नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल सर, आपने दुरुस्त फरमाया। लेकिन सवाल जो जैसे आपने इरशाद फरमाया कि ताहयात न अहली नहीं बनती, ये मुबहम बात है। तो लेकिन इसके अलावा अगर हम मजमूई तौर पर देखें कि क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो सादिक और अमीन वाली शर्त है, इस पे लोग सारे सियासतदान जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं वो पूरा नहीं उतरते, तो वो कह रहे हैं कि इसको खत्म कर देना चाहिए जो 62(1)(f) है। तो आप क्या समझते हैं कि इसको खत्म करने से बहुत सारे नुकसानात नहीं हो जाएंगे? देखिए, इसका अगर पार्लियामेंट के अरकान इस पर पूरा नहीं उतरते तो फिर तो पार्लियामेंट के अरकान के बारे में गौर होना चाहिए। असल में ये जो अल्फाज हैं और ये जो दस्तूर कसा है, इस पर कोई खबात नहीं है, कोई नक्श नहीं है। इसको यानी इसके एप्लीकेबल होने का, इसकी एप्लीकेशन का कोई तरीका दस्तूर में वजह नहीं किया गया। और ये एक हुक्म है जिसको कानून साजी होनी चाहिए और बता देना चाहिए कि सादिक और अमीन जो है, इसको अगर आप चैलेंज करते हैं तो चैलेंज करने का तरीका क्या होगा और किस तरीके से आप साबित कर सकेंगे कि कोई शख्स सादिक और अमीन नहीं रहा। इसके लिए कानून साजी होनी चाहिए। और दूसरी बात यह कि अगर कोई शख्स सादिक या अमीन नहीं है तो हमेशा के लिए वो ऐसा नहीं हो सकता, फिर इसके लिए कोई ना कोई मुद्दत मुकर्रर होनी चाहिए। तो इसमें कुछ तरमीम की जरूरत है, लेकिन इसको ताकत करने की जरूरत नहीं है। इसका तो मतलब ये होगा कि हम ये कह रहे हैं कि भयानक लोगों को और नाअहल लोगों को पार्लियामेंट से भेजना चाहिए। जी मुजीब शामी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये थे हमारे साथ सीनियर तज़किया निगार मुजीबुर रहमान शामी साहब। वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि आइन के अंदर सुकम है और कुछ चीज़ें मज़ीद वाज़े होनी चाहिए कि किस तरह से जिस बंदे पर शक हो रहा है कि वो अमीन नहीं है, वो दयानतदार नहीं है, वो सादिक नहीं है, तो उसके खिलाफ किस तरह से केस चलाया जाए और किस तरह से फिर उसकी जो नाअहली है, नाअहली की मुद्दत है, जो उसकी तत्बीकी जो मरहला है, उसको किस तरह से नाफिज किया जाए, तनफीज़ उसको किस तरह से किया जाए। तो इस हवाले से उनका ये कहना था कि आइन की मज़ीद तशरीह होनी चाहिए और यकीनी बात है कि इसके अंदर इस शिक की मज़ीद तशरीह होनी चाहिए ताकि जो इबहाम है वो बाकी ना रहे। लेकिन ये कहना कि सादिक और अमीन उसके लिए जो सज़ा है, सज़ा के बाद दोबारा वो ठीक हो जाए और उसकी ताहयात नाअहली ना हो, तो ये भी एक वाकई गौर तलब बात है कि इस पे भी जो कानूनदान हैं, दानिश्वर हैं, उलमा हजरात हैं, उनको गौर करना होगा और ये सोचना होगा कि क्या सादिक और अमीन, अगर एक बंदा जिसके ऊपर ये सज़ा लग गई है, सादिक और अमीन की सदाकत और अमीन नहीं रहा, अमानत उसके पास नहीं थी, झूठ उसने बोला है, खाइन है या बदयानत है, तो क्या वो दोबारा से अपनी गुनाहों की तलाफी करके सज़ा भुगत कर क्या दोबारा से मेंबर पार्लियामेंट बन सकता है, क्या दोबारा वो असम्बली में आ सकता है? इस पर ज़रूर सब लोगों को गौर व फिक्र करना होगा। लेकिन हकीकी बात यह है कि जो अमानत और दयानत की जो शर्त है, जो सदाकत की, उस हवाले से इस्लामी तालीमात के अंदर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। इस्लामी तालीमात के अंदर कहा गया है कि ये शर्त हर मुसलमान से, बल्कि इसका मुतालबा किया गया है। इसी हवाले से विसाल उर्दू की तरफ से एक खुसूसी डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, वो इंशाल्लाह आप देखेंगे। और इसके अलावा अभी हम प्रोग्राम के तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा ये था कि शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया के दरमियान बाहम इत्तिहाद हो गया है। 65 साल के बाद दोनों मुल्क मुत्तहिद हो गए हैं और शुमाली कोरिया के ऊपर ये इल्ज़ामात लगाए जाते रहे, बल्कि इल्ज़ामात क्या बल्कि हक़ाइक़ ये थे कि उन्होंने 6 मरतबा से ज़ायद जो है वो एटमी हथियारों के तजर्बे भी किए हैं और अब उन्होंने अपना न्यूक्लियर जो प्रोग्राम था उसको क्लोज़ करने का उन्होंने मनसूबा बना लिया है। और इसमें जो काफ़ी तलखियाँ चल रही थी शुमाली कोरिया के दरमियान और अमेरिका के दरमियान, वो भी ख़त्म होने वाली हैं। और इसी दौरान जो है वो शुमाली कोरिया के जो सदर हैं उनकी और अमेरिका की मुलाकात भी होने वाली है। इसी हवाले से हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमें जनूबी कोरिया से ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब मोहम्मद अब्दू ने, वहाँ पर रहते हैं, पाकिस्तान निजाद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें।
वालेकुम अस्सलाम। जी, आप जनूबी कोरिया में रहते हैं, वहाँ दारुल-हुकूमत में, तो आप पहले तो हमारे नाजरीन को, पाकिस्तान या उर्दू तबके को ये बताइएगा कि दोनों मुल्कों का आपस में कुर्बतें क्या हैं, दोनों के इख्तलाफात क्या हैं, और आपस का दोनों के साथ जो इनकी दोनों मुल्कों की रिलेशन है, उस हवाले से मुख्तसरन आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर हम इनकी तारीख में जाते हैं जी, आपकी आवाज मुझे रिपीट हो रही है, पीछे जो आवाज चल रही है वो कर देंगे। जी बिल्कुल जी, ओके। ये बेसिकली पूरा एक कोरिया, जिसको खित्ता नुमा कोरिया था, इसके एक साइड पर चाइना क्या है और नीचे इसके बिल्कुल समंदर है। अब ये है कि 1945 था कि ये जापान के कंट्रोल में था। जैसे ही जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद विड्रॉ किया तो यहाँ पे अमेरिका ने इसको टेक ओवर कर दिया। इसके बाद ये हुआ कि जो हिस्सा चाइना था उनका इन्फ्लुएंस वहां पे बहुत ज्यादा था, तो वहां पर कम्युनिज्म और सोशलिज्म का जोर ज्यादा हुआ। जी, नीचे वाला हिस्सा जो आज का जनूबी कोरिया है वो ज्यादातर सरमायादाराना था, वहां पे अमेरिका का कंट्रोल ज्यादा हुआ। 3 से 4 साल 5 साल ये ऐसे ही चलते रहे। जी, 1951 में जो सरमायादाराना, जिसको हम अभी साउथ कोरिया कहते हैं, और शिमाली कोरिया वो वाला जो था, शिमाली कोरिया ने जनूबी कोरिया पे हमला कर दिया। इनकी जंग हुई, 3 से 4 साल इनकी जंग चली, इसमें 2.5-3 लाख लोग मरे। जी, इसके बाद ये 2 अलग मुल्क ढेर हो गए। अब जो उसके बाद से इनका आपस में कोई रास्ता नहीं है। एक बॉर्डर लाइन है जिसको DMZ कहा जाता है, डीमिलिटराइज्ड जोन, यानी कि वहां पे कोई फौजी नहीं है। लेकिन हकीकत में दुनिया का सबसे ज्यादा फौजी इलाका है या सबसे ज्यादा मुतहरक बॉर्डर वो है कि जहां पे कहते हैं कि रोजाना गोली चलती है और साल में 2-3 वाक़े ऐसे जरूर होते थे कि इनकी आपस में झड़पें भी होती थी। ये तो है इनकी तारीख। जी, और तारीख इनकी सिर्फ यही है कि जो शिमाली कोरिया है वो सोशलिज्म और कम्युनिज्म के कंट्रोल में है, जिसे कह सकते हैं रशिया और चाइना के कंट्रोल में। जी, उनकी पूरी इकोनॉमी उन्हीं के सर पे चल रही है। जी। तो अभी जो जनूबी कोरिया है, अभी जो हालिया इनकी मुलाकात हुई है 65 साल के बाद जो, और इस मुलाकात में कहा जा रहा है कि अब दोनों का इत्तिहाद हो जाएगा, तो आप क्या समझते हैं कि इत्तिहाद, ये मुलाकातें क्यों हुई हैं, इसके पीछे असबाब क्या थे? क्या वाकई अब ये इत्तिहाद बरकरार रहेगा? देखिए, इत्तिहाद तो अभी करने वक्त है। जी, असल में हुआ यह है कि अभी इनका एक साल पहले इसका नया सदर मुंतखब हुआ है जनूबी कोरिया का। जी, इस सदर ने जब इसने अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू की तो उसने जो पहली स्पीच की, जो पहला जलसा किया, उसमें उसने कहा था कि मैं शिमाली कोरिया के साथ अमन के नारा लेकर आया हूं। अगर मैं सदर मुंतखब हुआ तो मैं शिमाली कोरिया के साथ अमन कायम करूंगा। जी, और इसके लिए अगर मुझे शिमाली कोरिया भी जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा। और उसने वही वादा पूरा करने के लिए 1 साल के अंदर हालात को किस तरीके से पैदा किए कि पिछले हफ्ते की मुलाकात हो गई और 65 साल बाद पहली मुलाकात थी। कोरिया में इसको बहुत अच्छे तरीके से खुशामदीद कहा जा रहा है, लेकिन तलखियां और लड़ाइयां इतनी ज्यादा हैं कि ये एक मुलाकात में खत्म नहीं होगी। जी, मैं आप खुद ये समझता हूँ कि अगर इस तरह की मुलाकातें ये हर हफ्ते करते रहे तो शायद इनको एक होने में तो 2-3 दहाइयां लग जाए। तो क्या इस मुलाकात के पीछे अमेरिका का दबाव तो नहीं था, और अमेरिका और दीगर अक़वाम मुत्तहिदा के जो मालिक थे? नहीं, मेरा ख्याल है कि अमेरिका का दबाव खत्म हुआ तो ये मुलाकात हुई। जी, तो और अमेरिका का दबाव होता तो शायद ये मुलाकात ना हो पाती। तो अब इसकी वजह ये कहती है कोरिया का जी, ये बहुत हद तक एंटी अमेरिका समझा जा रहा है। जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी अगर जी जी जो खित्ते में दोनों मुल्कों के ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि अब जो न्यूक्लियर जो इनकी दौड़ थी एटमी पावर हासिल करने की वो खत्म हो जाएगी, माहिदे कर रहे हैं, अमेरिका से मुलाकात भी होगी। तो आप क्या समझते हैं कि अब दोनों मुल्क पुरअमन हो जाएंगे, खित्ते में जौहरी हथियारों का जो दौड़ थी वो खत्म हो जाएगी? जी बिल्कुल, इसमें 2-3 चीजें हैं जी, क्योंकि ये 2 दुश्मन मुल्क हैं, इनके दरमियान बहुत सारे इख्तिलाफात हैं।
انہوں نے اپنے اختلافات کو یا ان لڑائیوں کو کیٹیگرائز کر لیا کہ پہلے مرحلے میں ہم جی محمد عبدو کو دوبارہ لائن پر لینے کی کوشش کریں گے، غالباً کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ بالکل اچھی طرح سے وہ ایکسپلین کر رہے تھے کہ کس طرح سے شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کے درمیان میں تلخیاں تھیں اور ماضی کے اندر ان کی کن کن وجوہات پر انہوں نے آپس میں ان کی لڑائیاں ہو گئیں، جس کی وجہ سے دونوں میں دوریاں ہو گئیں، اور پھر کیا ایک ملاقات سے دونوں ملکوں کے درمیان میں جو تلخیاں ہیں، جو دوریاں ہیں، وہ ختم ہو سکتی ہیں۔ اور اسی طرح ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ امریکہ کے جو دباؤ تھا اس کو ختم ہونے کے بعد ہی دونوں ملکوں میں آپس میں جو اتحاد ہوا ہے۔ دوبارہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں جی محمد عبدو صاحب، آپ فرما رہے تھے کہ جی شمالی کوریا نے پہلے مرحلے میں یہ کہا ہے کہ ہم کوشش چاہتے ہیں کہ ہماری صلح ہو، ہم ایک ہونے کے لیے نہیں، ایک اچھے مسائل رہنے کے لیے بھی کوشش ہو سکتی ہے۔ تو شمالی کوریا نے پہل کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ آج سے ہم اپنا جو ٹائم زون ہے وہ ہم ایک ہی کریں گے، یعنی شمالی کوریا جنوبی کوریا کا ٹائم زون ایک ہو جائے گا جی۔ اس کے بعد پلان یہ آ رہا ہے کہ شاید مئی کے آخر میں شمالی کوریا نے دعوت دی ہے جنوبی کوریا، امریکہ اور اس کے بعد 2-3 اور ممالک ہیں کہ وہ آئیں اور ہمارے جو ایٹمی ری ایکٹرز ہیں ان کا معائنہ کریں جی۔ یہ پہلی کوشش ہوگی اور مرحلہ وار اس کو شاید ختم کر دیا جائے جی۔ اور اس کے بعد تبت میں یا پھر سنگاپور میں ٹرمپ اور شمالی کوریا کے پریزیڈنٹ کی ملاقات بھی متوقع ہے۔ اور سب سے بڑھ کے جنوبی کوریا کے جو یہاں پر صحافی ہیں اور سچے سے آ رہے ہیں کہ یہ صحافی جو توقع سے بہت بہتر ہوئی جی اور امید کی جا رہی ہے۔ جی، تو ارد گرد کے جو ممالک ہیں، چائنا اور اسی طرح جو خطے کے دیگر ممالک ہیں، وہ اس اتحاد کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ جو پڑوسی ملک ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں یا ان کو پھر آپس میں اس ملاقات سے کافی کچھ وہ ناخوش ہیں اس سے؟ اصل میں چائنا اور رشیا جو ہے ان کا اس کے اوپر کوئی کنسرن نہیں ہے، وہ صرف اس وقت بولتے ہیں جب امریکہ یہاں پہ آتا ہے جی۔ ملاقات پہ خاموش ہیں جب تک امریکہ ریئیکشن نہیں۔ جی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوریا اتحاد ہو گئے، کوریا کا جو اسلامی دنیا ہے ان کے لیے اس اتحاد میں کیا پیغام ہے؟ کیا مسلمانوں کو بھی اپنے اختلافات بھلا کر متحد ہو جانا چاہیے؟ دیکھیے، دو ہمسائے جو ہوتے ہیں، آپ کیا وہ ایک محاورہ چلتا ہے کہ آپ کا ہمسائے کبھی نہیں بدل سکتے۔ جی بالکل۔ تو اگر آپ ہمسائے بدل نہیں سکتے تو کیا ضروری ہے کہ دشمن بن کے رہنا ہے آپ دوست ٹھیک ہے؟ بالکل۔ تو اسی نعرے کے اوپر ان دونوں نے بھی کوشش شروع کی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کوریا، شمالی کوریا اور جنوبی کوریا، ان کی زبان، کلچر، رہن سہن، کھانا پینا، رشتہ داریاں، ہر چیز ایک ہے، کوئی فرق نہیں ہے دونوں کے اندر، لیکن پھر بھی یہ علیحدہ ہے اور شاید ان کو ملنے میں 20-30 سال لگ جائیں۔ اسلامی ممالک کا کچھ اور ہے جی، لیکن یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کو برداشت کریں تو ہوپس ہو کہ 2-4 سال 10 سال میں سکتے ہیں، لیکن کوشش کرنی ہوگی، اور کوشش کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو کچھ نہ کچھ دینا ہوگا، پھر آپ ان سے لیں گے، لیکن آپ کہیں گے پہلے وہ ہمیں دیں پھر ہم دیں گے تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ جی محمد عبدو صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جی ناظرین، شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کے باہمی اتحاد کے حوالے سے ہم نے اس پروگرام میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھے۔ جب دنیا آپس میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو جرمنی کے، اگر ہم مثال لے لیں کہ جرمنی، دونوں ملک آپس میں، جرمنی 2 حصوں میں تقسیم تھا، لیکن ان دونوں نے آپس کے اختلافات کو بھلا کر باہمی طور پر اتحاد کر لیا۔ اسی طرح ابھی جنوبی کوریا اور شمالی کوریا کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ دونوں ملکوں نے اتحاد کر لیا، اور اسی طرح دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں جو باہمی اختلافات بھلا کر متحد ہو گئے ہیں۔ سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ عالم کفر، جو عالم اسلام کے مقابلے میں جو دیگر طاقتیں ہیں وہ ساری متحد ہیں، ایک پیج پر ہیں، لیکن بدقسمتی سے اسلامی دنیا متحد نہیں ہے۔ اسلامی دنیا باہمی مفادات کی خاطر بھائی سے جدا ہے، اپنے ہی بھائیوں سے جدا ہے۔ اس پر اسلامی دنیا اور اسلامی دنیا سے جو وابستہ مسلمان ہیں ان کو یہ غور کرنا ہوگا کہ آخر ہم کیوں متحد نہیں ہو سکتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو انما المؤمنون اخوہ کا پیغام دیا تھا کہ سارے مسلمان مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی یہی تھا کہ یہ ایک دوسرے کے لیے جسم کے مانند ہیں، ایک دوسرے کے لیے یہ ایک
ایک ہی جسم ہے، جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا حصہ بھی درد محسوس کرتا ہے۔ اخوت اسلامی کی یہ وہ بنیاد تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں نے اسلامی دنیا میں اور تاریخ کے اندر حکومتیں کی ہیں اور ایسی بلند و بالا ترقیاں کی ہیں جس کی مثالیں نہیں ملتی، اور عروج ہی عروج مسلمانوں کو اسی اتحاد کی وجہ سے رہا۔ بدقسمتی سے آج مسلمانوں نے اپنی اس اخوت اسلامی کو بھلا دیا ہے، اس اتحاد کو پاش پاش کر دیا ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں۔ کہیں عراق ہے تو کہیں برما ہے، کہیں پر افغانستان ہے تو کہیں پر کشمیر پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ شام کی مثال دیکھ لیں، عراق کی مثال دیکھ لیں، لیبیا کی مثال دیکھ لیں، یمن کی مثال دیکھ لیں، تو ایک کے بعد دوسرے ملک کا نمبر لگایا جا رہا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے باہمی اخوت کو، باہمی اتحاد کو، باہمی محبتوں کو نفرتوں میں تبدیل کر دیا ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ ان مظالم کے خاتمے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ سارے کے سارے مسلمان باہمی طور پر متحد ہو جائیں، اور اخوت اسلامی کا جو رشتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سمجھایا تھا، اسی رشتے میں پیوست ہو کر ایک دوسرے کے لیے قوت بازو بن جائیں، تبھی جا کر مسلمان غلبہ بھی حاصل کر سکتے ہیں اور مسلمانوں کے مسائل بھی ختم ہو سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ Oh